اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ منصوبہ سازی۔ استاد ایک اچھا منصوبہ ساز ہوتا ہے۔ اگر آپ منصوبہ سازی کی عادت اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہونے لگتے ہیں۔ یہ اچانک نہیں ہوتی، یہ ایک عادت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روز نہانا، نئے کپڑے پہننا۔ اگر کسی سے کوئی قیمتی چیز ملے تو آپ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح قدرت بھی آپ کو وقت دیتی ہے جو انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے وقت کی پلاننگ کیجیے۔ جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں انہیں پلان کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو آپ لیکچر تیار کرنے کے حوالے سے، اپنی سیلف مینجمنٹ کے حوالے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنی بہتری کے حوالے سے پلان کیجیے۔ آج لوگ بہت پڑھ لکھ چکے ہیں لیکن ان کی شخصیت میں بہتری نہیں ہے۔ ان کی تعلیم بڑھ گئی ہے لیکن وہ خود پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب تعلیم بڑھ جائے اور اندر خلا رہے اس کا مطلب ہے کہ بہتری نہیں آئی۔ صرف ڈگری بڑھ جانا کمال نہیں ہے، اندر کچھ نہ کچھ ہونا ڈگری سے بڑی چیز ہے۔ اس کی اہمیت کو پہچانیے کیونکہ یہ چیز آپ کو اضطراب میں لے جاتی ہے اور اضطراب بتاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ کسی بچے کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ جہاں پر آپ پڑھا رہے ہیں وہ علاقہ رہنے کے لحاظ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے غریبوں کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ انہیں چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا انسان بن جائے، کیونکہ جھگیوں سے بڑے انسان بنتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے نام دیکھیں تو وہ اسی طرح چھوٹے گھروں اور مشکل حالات سے نکلے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ خود کو ثابت کرنا ہے۔ اگر کسی فرد کو آپ نے دیکھنا ہے تو اسے اہمیت دیجیے۔ یہ کبھی نہ دیکھیں کہ اس کا گھر کیسا ہے۔ اگر آپ اسے اہمیت نہیں دیں گے تو آپ زیادتی کریں گے۔ پڑھانے کا مطلب معلومات دینا نہیں، اس کو اس کی اپنی نگاہوں میں اتنا معتبر کر دیں کہ اس کا دل کرے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اہل بنیں۔ بہت سے ممالک میں اسلحے کا لائسنس ملنا آسان ہے مگر پڑھانے کا لائسنس ملنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحے سے صرف اتنے ہی لوگ مریں گے جتنی اس میں گولیاں ہوں گی، لیکن ایک استاد جتنے لوگوں کو مارتا ہے اس کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ نااہل انسان بچوں کو پڑھائے گا تو آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ باہر کی دنیا میں استاد کا معنی موٹیویشن ہے۔ انہوں نے استاد کی تعریف بدل دی۔ اگر استاد سے موٹیویشن نہیں ملتی تو پھر وہ استاد نہیں ہے۔ استاد کو لائسنس دیتے وقت جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک شے موٹیویشن ہے۔ آپ کے ذریعے بچے کے سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے، اس لیے آپ موٹیویٹر بنیں۔ اگر آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بچہ آپ کو یاد رکھے گا، وہ آپ کی قدر کرے گا، وہ آپ کی بات کا اثر لے گا۔ بچوں کو خواب دیں۔ جن بچوں کو پڑھائی میں دل نہ لگے، وہ پڑھائی سے اچاٹ ہوں اور وہ بھاگ جائیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کے خواب نہیں ہوتے۔ جب بھی آدمی زیادہ کام یا زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کا کوئی جواز ہوتا ہے کہ وہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ بچوں کو خواب دیجیے۔ جب بچوں کو خواب ملیں گے تو ان کا خود آگے بڑھنے کو دل چاہے گا۔ آپ بچوں سے کہیں کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں۔ دنیا میں خوب راج کرتے ہیں، افراد راج نہیں کرتے۔ دنیا میں خواب راج کرتے ہیں، افراد راج نہیں کرتے۔ خواب کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، خواب دکھانے والوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال خواب دینے والے انسان تھے، انہوں نے خواب دیا، اسی لیے وہ آج تک زندہ ہیں۔ لیڈر۔ استاد کو ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے۔ اگر استاد لیڈ نہیں کرتا، خود مثال نہیں بنتا، اس کی مثال بچوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر بچے بھی مثالی نہیں بنیں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ انجن ہوتا ہے، باقی سب ڈبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں استاد آئے اور فرد وہیں کا وہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ استاد نہیں ہے۔ استاد تو انسان کو کہیں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس ملک میں فزکس، کیمسٹری اور میتھ استاد بہت ہیں مگر متاثر کرنے والے استاد بہت کم ہیں۔ جس دن استاد متاثر کرنے والا ہوگا تو اس دن ملک میں انقلاب آئے گا۔ انقلاب یوں ہی نہیں آتا، تمام محکمے، تمام شعبے استاد بناتا ہے۔ یہ واحد پروفیشن ہے جس کے پاس کسی بچے نے پڑھ کر پولیس والا بننا ہے، کسی نے سائنسدان بننا ہے، کسی نے آرمی میں جانا ہے، کسی نے جج بننا ہے، کسی نے استاد ہی بننا ہے، کسی نے پروفیسر بننا ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوگا تو اس کے پاس آئے گا
پھر وہ کمال کا بنے گا۔ استاد کا احترام۔ اگر آپ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی احترام کرنے لگتے ہیں۔ ماڈرن کلچر نے ساری روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک استاد ہیں، ان کے پاس پڑھنے جاؤ تو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میری جب پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 2 بچوں نے ادب سے استاد کے ہاتھ چومے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا عجیب سا لگا۔ وقت گزرا، میں ان سے پڑھنے لگا۔ ان کی شفقت و محبت کمال کی تھی۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت دیتے، اتوار کو بھی بلا لیتے۔ جب نتیجہ آیا تو میں یونیورسٹی میں ٹاپ 10 میں تھا۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے بے اختیار ان کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے اس دن پتہ لگا کہ احترام وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے۔ جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ استاد کا اور ماں باپ کا احترام کیا کرو تو ان کا احترام کبھی بھی دل سے نہیں ہوتا۔ اگر دل میں احساس ہوگا تو احترام بھی ہوگا۔ ہم نے سب سے بڑی زیادتی یہ کی ہے کہ ہم نے استاد کے احترام کو خود ختم کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج استاد اچھی سے اچھی بات کہتا ہے مگر وہ بات دل پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ استاد دل میں رکھنے کے قابل نہیں رکھتا۔ جس دن استاد ہمارے لیے معتبر ہوگا اس کی بات بھی قابل اعتبار ہوگی۔ استاد ایک قائد۔ استاد ایک ٹرین کے انجن کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ منزل تک لے کر جانا۔ انجن ٹرین کو منزل تک لے کر جاتا ہے۔ جسے خود منزل کا نہیں پتہ وہ منزل پر نہیں لے کر جا سکتا۔ اگر آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی کوئی منزل نہیں ہوگی۔ جس انسان کو اپنی منزل کا پتہ ہے وہ اپنا کام عبادت کی طرح کرے گا۔ جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کی تربیت کیجیے، یہ آپ کی منزل ہے۔ آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ کلاس میں ایسے بچے ضرور ہوتے ہیں جو پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا گھر کا ماحول پڑھنے والا نہیں ملتا، کچھ کو غصہ بہت آتا ہے، یہ سب آخری ڈبے والے ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آخری ڈبے کو بھی لے کر چلے۔ تپتی دوپہر میں مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جو نیم پاگل تھی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پاگل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاگل عورت پر بھی رحم فرمایا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا کرتے تھے، مجھے کھوٹے سکے چلانے آتے ہیں۔ لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹیم تیار کرتا ہے اور کھوٹے سکوں کو بھی چلاتا ہے۔ اگر آپ کھوٹے سکے چلانا جانتے ہیں تو پھر آپ لیڈر ہیں۔ آپ خود کھاتا ہے، ڈبوں کو نہیں کھانی پڑتی۔ آپ اب کبھی اپنی والدہ کی محنت اور کوشش دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے آپ کو پالا اور یہاں تک پہنچایا۔ کبھی باپ کی محنت کو دیکھیں، کیسے محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے اور آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ انجن ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنا پیٹ مبارک دکھاتے ہیں، وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ خود مثال ہیں۔ متعین شدہ راستے پر چلنا۔ زندگی میں جو کرنا ہے اس کی پہلے منصوبہ بندی کیجیے۔ آپ جو چاہتے ہیں اسے آج ہی لکھ لیجیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگنا بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اگر آپ نے 10 سال بعد کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ورنہ یہ 10 سال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 5 بار کہا جاتا ہے فلاح کی طرف آؤ۔ آپ کا تو راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خودداری۔ خودداری کا مطلب ہے کسی کا محتاج نہ ہونا، آزاد ہونا۔ ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، مگر یہ نہ ہو کہ انجن اپنے ڈبوں کا محتاج ہو، بلکہ ڈبے انجن کے محتاج ہوں۔ اگر چلتی ٹرین سے انجن کو ہٹا دیا جائے تو ڈبے پھر بھی چلتے رہتے ہیں، کیونکہ انجن نے رفتار اتنی پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر چلتے رہتے ہیں۔ جان میکسویل نے لیڈرشپ پر تحقیق کی اور کہا کہ سچ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک عام فیکٹر ایسا نہیں جس پر کوئی بھی کمپنی، زندگی، ادارہ یا ملک قابل تعریف بن جائے، لیکن اگر آپ کو ایک چیز رکھنی پڑ جائے تو وہ ایک چیز ہے لیڈرشپ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، 100 بھیڑوں کا لشکر ہو
لیکن اگر اس کی امامت شیر کر رہا ہو تو بھیڑیں خود کو شیر سمجھیں گی، اور اگر 100 شیروں کا لشکر ہو اور ان کی امامت بھیڑ کر رہی ہو تو شیر بھی بھیڑ بن جائیں گے۔ دنیا میں وہ خاندان ترقی کرتے ہیں جن میں امام اچھے ہوتے ہیں۔